قال الراوی وخرج وهب بن جناح الکلبی، وہب ابن جناح کلبی یا وہب کلبی یہ شہید ہوئے بریر کے بعد، یہ تیسرے شہید تھے۔ فاحسن فی الجلاد، وہب بہت ڈٹ کے لڑے، بڑے جگر کے ساتھ لڑے۔ یہ وہب کی بڑی دلچسپ داستان ہے۔ وہب کربلا سے 1 یا 2 دن پہلے، کربلا میں 2 محرم سے 1 یا 2 دن پہلے مسلمان ہوا ہے امام کے ہاتھوں پر۔ یہ اس کی ماں اور اس کی زوجہ، یہ کربلا سے باہر اپنے قبیلے کے مطابق اپنی معمول کی زندگی میں تھے۔ نو بیاہتا تھا، تازہ اس کی شادی ہوئی تھی، اور یہ تینوں فرد اپنا ریوڑ بکریاں لے کر صحرا میں چرا رہے تھے کہ ان کے قریب سے امام کا گزر ہوا۔ امام نے دیکھا، چونکہ راستے بھر میں امام کو اطراف میں کوئی بھی راہ گزر، کوئی راہ گیر کوئی بھی نظر آتا تو امام اس کو ضرور بلاتے یا اس سے جا کر ملتے اور اسے اپنی نصرت کے لیے کہتے۔ ان کا بھی جب خیمہ دیکھا تو امام گئے تو وہاں ان کی بوڑھی ماں تھی۔ ان سے پوچھا کون لوگ ہو، اس نے اپنا تعارف کروایا اور اس نے بتایا کہ میرا بیٹا ہے، میری بہو ہے، وہ دونوں ریوڑ چلانے گئے ہوئے ہیں، میں یہاں اکیلی ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ کوئی تکلیف مشکل تو نہیں ہے یہاں صحرا میں؟ تو کہنے لگی اور تو مشکل نہیں ہے، پانی کی بہت مشکل ہے، میٹھا پانی بہت دور سے لانا پڑتا ہے، پانی ہے نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے وہاں پر اپنے اعجاز سے انہیں پانی کا چشمہ نکال کے دیا۔ پھر جب وہب واپس آئے اور آ کر خیمے کے قریب پانی دیکھا، چشمہ، حیرت سے پوچھا ماں سے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ماں نے بتا دیا کہ اس طرح ایک بہت نورانی شخصیت، ایک بڑی وجیح ہستی وہ آئے اور انہوں نے آ کر بات کی، مجھ سے پوچھا تو میں نے بتا دیا پانی کی مشکل ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ چشمہ ہے یہ۔ تو وہاب وہ پیغام دے آئے تھے امام کہ جب بیٹا آئے تو اسے میرے پاس بھیجنا، ہمارا ادھر پڑاؤ ہے قریب۔ وہاب آئے، امام سے آ کر ملے، سلام کیا، تعارف کروایا، اور امام نے بتایا اس کو اپنا تعارف کہ میں کون ہوں۔ وہیں پہ وہاب، یہ ظاہراً مسیحی تھے پہلے، وہیں پہ مسلمان ہوئے، پھر ماں کو لائے، زوجہ کو لائے، مسلمان ہوئے، اور وہیں اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کے امام کے ساتھ تینوں، پورا خاندان۔ 3 یا 4 صحابی امام کے ایسے تھے جن کا پورا خاندان ہمراہ تھا، باقی صرف مرد تھے، ان کا خاندان ان کے گھروں میں تھا، اپنے شہروں میں، لیکن 3 یا 4 صحابی ایسے تھے جن کے خاندان ان کے ہمراہ تھا، ان کے ازواج اور ان کے بچے بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ان میں سے ایک وہب کلبی ہیں۔ فاحسن فی الجلاد وبالغ فی الجہاد، اس جوان کی مہارت یہ تھی کہ اس نے تلوار سے جنگ نہیں کی، اس نے لاٹھی سے جنگ کی، چونکہ صحرائی تھا، چرواہا، اور صحرائی دلیر مرد تھا، عموماً درندوں سے اور ان سے ان کو پالا پڑتا ہے، تو یہ لاٹھی کا ماہر تھا چلانے کا، تو اس نے لاٹھی سے جنگ شروع کی اور دلیری کے ساتھ جنگ شروع کی۔ وبالغ فی الجہاد، کمال کی حد تک جہاد کیا اس شخص نے۔ وکان معاہ امرأتہ ووالدتہ، زوجہ اور والدہ دونوں اس کے ہمراہ تھیں۔ فرجع الیہما، جنگ کرتے ہوئے وہاب جنگ چھوڑ کر ماں کے پاس آئے۔ وقال یا اماں، توجہ فرمائیں مومنوں، خاندانی مومنوں، یہ 2-3 روزہ مسلمان خاندان ہے، چند روزہ مسلمان خاندان ہے، اور چند روزہ مسلمان خاندان کی معرفت دیکھو اور ہمت و حوصلہ دیکھو۔ جنگ چھوڑ کے جوان آتا ہے بیٹا ماں کے پاس، کیا کہنے آتا ہے؟ اور ماں کیا ہے؟ وقال یا اماں ارضیتی، اماں کیا راضی ہو مجھ سے؟ ٹھیک جنگ کر رہا ہوں، صحیح کام کر رہا ہوں، راضی ہو مجھ سے؟ فقالت الام ما رضیت حتی تقتل بین یدی الحسین، بوڑھی ماں جواب دیتی ہے کہ نہ، ابھی راضی نہیں ہوں تجھ سے، تو گیا تھا حسین کے دفاع کے لیے، تو زندہ میرے پاس واپس آ گیا ہے اور آ کے مجھے پوچھتا ہے کیا راضی ہو مجھ سے؟ ماں نے کہا نہیں ہوں راضی تجھ سے۔ کب راضی ہوں گی؟
جب تو حسین کے لیے شہید ہو جائے گا، جب تیری لاش دیکھوں گی اس وقت راضی ہوں گی۔ وقالت امرأتہ باللہ علیک لا تفجعنی بنفسک، لیکن زوجہ بول پڑی، بہو بول پڑی کہ وہاب میرا تو خیال رکھ، میں تو ابھی جوان ہوں، میں بیوہ ہو جاؤں گی، میں عزادار ہو جاؤں گی۔ فقالت لہ امہ یا بنی اعذب عن قولہا، اے بیٹا اس دلہن کی پرواہ نہ کر، یہ جدھر بلا رہی ہے ادھر نہیں آنا، جدھر تیرا امام بلا رہا ہے ادھر جانا۔ اعذب عن قولہا ورجع فقاتل بین یدی ابن بنت نبیک تنل شفاعت جدہ یوم القیامہ، تو جا اپنا جہاد کر، مبارزہ کر، شہید ہو جا، اور پھر قیامت کے دن اس امام کی ماں کے باپ کے سامنے جا کر شفاعت طلب کرنا، ہمارے لیے بھی شفاعت طلب کرنا۔ فرجع، وہب واپس گئے، فلم یزل یقاتل حتی قطعت یداہ، واپس جا کے جنگ شروع کی دشمنوں کے ساتھ، عمر سعد کے لشکر کے ساتھ، اور اس جنگ میں دونوں ہاتھ کٹ گئے وہب کے۔ فأخذت امرأتہ عمودا فأقبلت نحوہ، جب زوجہ نے دیکھا کہ میرے شوہر کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں، شوہر کی مدد کے لیے خیمے کا ستون نکال کے دشمن پر حملہ ور ہوئی۔ وہی تقول فداک ابی و امی قاتل دون الطیبین حرم رسول اللہ، اور کہنے لگی کہ میں قربان ہو جاؤں تجھ پر، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تو اس پاکیزہ حرم اور خاندان کے لیے لڑ رہا ہے۔ فأقبل لیردها الی النساء، وہب اسی کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ آئے اور اپنی زوجہ سے کہا کہ واپس چلی جاؤ، باہر میدان میں نہ آؤ، خیموں میں چلی جاؤ۔ فأخذت بجانب ثوبہ وقالت لن اعود دون ان اموت معاک، لیکن زوجہ نے کہا کہ میں واپس نہیں جاؤں گی، یہیں تیرے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں گی۔ اور یہ تنہا خاتون ہے جو کربلا کے اندر شہید ہوئی ہے۔ فقال الحسین جزیتم من اہل بیتہ خیرا ارجعی الی النساء رحمک اللہ، سید الشہداء نے بھی اس خاتون سے کہا کہ خدا رحمت کرے، خدا تمہیں خیر جزا دے، تم واپس آ جاؤ۔ فانصرفت الیہن ولم یزل القلبی یقاتل حتی قتل، کہ ایسے میں وہاب قلبی شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو دشمن نے سر کاٹ کے لا کر اس کی ماں کے سامنے پھینکا کہ میں تجھے روک رہا تھا اپنے بیٹے کو نہ بھیج۔ ماں نے وہی سر اٹھا کے دشمن کی طرف بھیجا، پھینکا، کہا جو ہم نے خدا کی راہ میں دے دیا ہے واپس نہیں لیتے۔ ثم خرج مسلم ابن اوسجہ، پھر اس کے بعد مسلم ابن اوسجہ کی جنگ شروع ہوئی۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔